یونیک اسلامی سٹوری کی طرف سے السلام علیکم۔ اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام کے ادوار میں ان کی قوم پر وعدہ خلافیوں اور نبیوں کی توہین کرنے کی وجہ سے مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے، جن کی وجہ سے وہ قومیں صفائے ہستی سے مٹ گئیں اور ان کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون اور اس کی قوم پر 5 طرح کے عذاب نازل فرمائے۔ ہر عذاب کی ہولناکیاں اور تباہی پہلے سے زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا یہ عذاب فرعون اور اس کی قوم پر 7 دن تک جاری رہتا۔ 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرماتے تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب روک لیا جاتا۔ 1 ماہ کا عرصہ گزرنے کے قریب ہوتا تو دوسرا عذاب کیا جاتا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرما رکھے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے اژدہا بن کر باقی جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو ان میں سے کچھ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کیا، لیکن فرعون اور اس کے حواریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں پر سرزمین مصر تنگ کر دی۔ مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم کیے گئے۔ بنی اسرائیل کی قوم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ فرعون اور اس کی قوم کا ظلم و ستم اور ناانصافیاں حد سے بڑھ چکی ہیں، لہٰذا ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا جائے جو ان کی تباہی کا سبب بنے اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا باعث ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم پر 5 طرح کے دردناک عذاب نازل فرمائے، جن میں سب سے پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس طوفان میں ایک سیاہ رنگ کا بادل نمودار ہوا جس نے ہر طرف اندھیرا کر دیا۔ شدید قسم کی بارش ہوئی جس سے فرعونیوں کے گھروں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ فرعون کے محل میں بھی بے تحاشا پانی جمع ہو گیا۔ پانی اس قدر زیادہ تھا کہ فرعونی گردن تک پانیوں میں ڈوب گئے۔ اس طوفان نے فرعونیوں کے کھیتوں اور باغات سب کو تہس نہس کر دیا۔ بارش اور طوفان کا یہ عذاب 7 دن تک جاری رہا۔ فرعونیوں اور مسلمانوں کے گھر ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک کی قدرت سے طوفان کا یہ پانی کسی مسلمان کے گھر میں داخل نہ ہوا۔ جب اس عذاب کو 7 دن گزر گئے تو فرعون کی فرعونیت بھی جواب دے گئی اور بنی اسرائیل کے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم تمہارے رب پر ایمان لائیں گے اور جو مسلمان بنی اسرائیل کی قید میں ہیں انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور عذاب کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس عذاب کے ٹال جانے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے زمین میں ایسی زرخیزی پیدا ہوئی کہ تمام کی تمام کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں۔ وافر مقدار میں اناج حاصل ہوا۔ فرعونی یہ سب دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ طوفان تو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کے جواب میں یہ فرعونی ناشکری پر اتر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری رکھا۔ پہلے عذاب کے ختم ہونے کے تقریباً 1 ماہ کا عرصہ گزرا۔ اللہ پاک کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم پر ٹڈیوں کا عذاب نازل فرمایا۔ ٹڈیوں کا یہ عذاب بھی اس قدر شدید تھا کہ ٹڈیاں فرعونیوں کے تمام باغات اور کھیت کھلیان کھا گئیں، یہاں تک کہ ٹڈیاں ان کے گھروں میں بھی جا پہنچی۔ ٹڈیوں کے اس عذاب سے مسلمانوں کے کھیت اور باغات بالکل محفوظ رہے اور کسی قسم کا نقصان نہ ہوا۔
ٹڈیوں کا یہ عذاب بھی 7 دن تک جاری رہا۔ آخر فرعون نے تھک ہار کر ایک لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور پیغام بھجوایا کہ آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ ہم سے عذاب ہٹا دیا جائے۔ اس بار ہم ضرور آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی جو کہ قبول ہوئی، اور 7ویں دن اللہ پاک نے اس عذاب کو روک دیا۔ ٹڈیوں کے اس عذاب کے رکنے کے بعد ایک بار پھر فرعونی اپنے کیے گئے وعدے سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا۔ فرعونی کہنے لگے کہ ہمارے جو کھیت کھلیان بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم پر تیسرا عذاب نازل فرمایا۔ اس بار یہ عذاب ایک کیڑے کمل کی صورت میں آیا۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے تمام کھیت کھلیان، باغات، کپڑے، ان کے سر کے بال اور داڑھی تک کو کھا گیا۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے کھانوں میں شامل ہو گیا۔ جب کھانے کو کچھ نہ بچا تو دوسرے علاقوں سے فرعونوں نے اپنے لیے اناج منگوایا، لیکن اللہ کی قدرت کہ باہر سے منگوایا گیا اناج بھی ان کیڑوں سے نہ بچ پایا اور یہ کیڑے سب کچھ کھا گئے۔ فرعون نے ایک بار پھر چال چلی اور کچھ فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے بھیجا اور کہا کہ آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ ہم سے یہ عذاب ہٹ جائے، تو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس بار ضرور آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے ان پر مسلط عذاب کو ختم فرمایا، لیکن فرعونی کب ایمان لانے والے تھے؟ وہ پہلے کی طرح اپنے عہد سے مکر گئے اور کہنے لگے کہ یہ عذاب تو فرعون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ فرعونیوں کی نافرمانی کا یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک چلتا رہا تو اللہ پاک نے فرعونوں پر چوتھا عذاب نازل فرمایا جو کہ مینڈکوں کا عذاب تھا۔ مینڈک کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ فرعونیوں کے گھر اور باہر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک دکھائی دینے لگے، یہاں تک کہ جب کوئی فرعونی کسی مجلس میں بیٹھا ہوتا تو ہزاروں کی تعداد میں مینڈک وہاں موجود ہوتے۔ مینڈک کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ یہ ہر وقت فرعونیوں کے جسم پر موجود رہتے۔ آخر کار فرعونی ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اس بار آپ ہمارے سے اس عذاب کو دور فرما دیجئے تو ہم اس بار آپ پر ضرور ہی ایمان لائیں گے۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے 7ویں دن اس عذاب کو ختم فرمایا۔ پہلے کی طرح فرعونی اس بار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان نہ لائے، بلکہ اپنی ناشکری اور نافرمانی جاری رکھی۔ 1 ماہ کا عرصہ پورا ہونے کو قریب تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم پر 5واں عذاب مسلط کیا گیا۔ یہ عذاب اس قدر خطرناک اور ہولناک تھا کہ عذاب کی وجہ سے فرعونیوں کے تمام کنویں، نہریں اور دریا خون آلود ہو گئے۔ فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی تک میسر نہ ہوا تو سب فرعونی اکٹھے ہو کر فرعون کے پاس گئے اور اس سے مدد طلب کی، جس پر فرعون کہنے لگا کہ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا نتیجہ ہے اور اس نے ہم سب کی نظر بندی کر دی ہے۔ فرعونی کہنے لگے کہ ایسی نظر بندی ہے کہ جو صرف ہمارے برتنوں پر ہے جبکہ مسلمان اس سے محفوظ ہیں۔ تو فرعون کہنے لگا کہ تم سب مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن سے پانی نکالو، لیکن خدا کی قدرت کہ جب مسلمان کنویں سے پانی نکالتے تو وہ صاف شفاف ہوتا، لیکن جب اسی برتن سے اسی کنویں سے فرعونی پانی نکالتے تو وہ تازہ خون کی صورت میں نکلتا اور فرعونیوں کو پینے کے لیے بھی پانی میسر نہ تھا۔ فرعونی حد درجہ بے قرار ہو گئے۔ تنگ آ کر فرعونی مسلمانوں سے کہنے لگے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی برتن میں اکٹھے پانی پئیں گے، لیکن اللہ کی قدرت ایک ہی برتن سے اکٹھے پانی پینے کے باوجود
مسلمانوں کے منہ میں تازہ شفاف پانی جاتا جبکہ فرعونیوں کے منہ میں خون جاتا۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے فرعونی درختوں کی جڑیں اور پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن اللہ کی قدرت کہ جب وہ جڑیں اور درختوں کے پتے کھاتے تو ان کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون باندھ جاتی۔ فرعون نے جب یہ حالات دیکھے تو تنگ آ کر ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور روتے ہوئے آہوزاری کرنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کر کے ہم سے یہ عذاب دور فرما دیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ فرعونیوں کی یہ آہ گزاری دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ترس آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی جو کہ قبول ہوئی اور ان پر عذاب کا تسلط روک دیا گیا۔ حسب معمول یہ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان نہ لائے اور بالآخر اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا جس میں فرعون اور اس کے تمام ساتھی اس عذاب سے دریائے نیل میں غرق ہو گئے، اور اللہ پاک نے فرعون کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔